الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب علم و دانش، میزبان مکرم، زینت المحدثین حضرت مولانا سید عبدالقادر شاہ صاحب دامت برکاتہم، سٹیج پر موجود کثیر تعداد میں واجب الاحترام علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، آج دنیاوی زندگی کے سفر میں ایک مرتبہ پھر ہم یہاں جامعہ عربیہ سراج العلوم جبوڑی مانسہرہ کے مضافات میں سالانہ تکمیل قرآن کریم کے اس مبارک اجتماع میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. جب میں نے یہ کہا کہ زندگی کے سفر میں ایک مرتبہ پھر، تو کچھ آنکھوں میں مجھے سوال نظر آیا کہ پہلی ملاقات کب ہوئی کہ ایک مرتبہ پھر مل رہے ہیں. تو میں اپنے بھائی انظر شاہ کو بتا رہا تھا، مظہر شاہ کو بھی بتایا، اللہ ان کو سلامت رکھے، کہ 2004 میں اپنے ابا جی کے ساتھ پہلی مرتبہ میں یہاں بخاری شریف کی تکمیل کے موقع پر حاضر ہوا تھا اور کچھ گزارشات بھی پیش کی تھی. اور آج اللہ نے مجھے پھر ایک مرتبہ آپ سے ملاقات کی خوشی عطا فرمائی. مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ مختصر ہے اور آپ سب کی تھکن بھی میرے پیش نظر ہے. مجھ سے پہلے جو ساتھی آپ کے سامنے کلام پیش فرما رہے تھے، آپ انتہائی انہماک سے اور حیران کن خاموشی سے وہ کلام سماعت فرما رہے ہیں. ہم بنگلہ دیش جاتے ہیں نا حضرت جی، تو وہاں کے مجمع کا یہ مزاج ہے کہ وہ جواب دینے میں آواز کو مدھم رکھتے ہیں، انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں بھی. اور پاکستان کے احباب کا یہ مزاج ہے کہ کئی جگہوں پر بحمد اللہ یہ ساؤنڈ سسٹم نیچے رہ جاتا ہے اور مجمع کی آواز بلند ہو جاتی ہے. تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. مجھے جو عنوان دیا گیا عزیز دوستو وہ اتنا دل نشیں ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے اگر جبرائیل کی زبان مل جائے تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کس کا کلام ہے؟
تھوڑا آواز اور بلند کیجیے. یہ کس کا کلام ہے؟ جتنا وہ عظیم ہے اتنا ہی قرآن بھی عظیم ہے. 1430 سال کا سفر کر کے آیا. کتنا جی؟ 1430 سال کا سفر کر کے آیا ہے اور پھولوں پر نہیں کانٹوں پہ چل کے آیا ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے. 1400 تو کیا 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں نہ اس کی جوانی میں کوئی فرق آ سکتا ہے نہ اس کے شباب میں کوئی فرق آ سکتا ہے. یہ آج بھی اتنا ہی جوان ہے جتنا 1400 سال پہلے رحمت عالم کے قلب اطہر پر نازل ہوتے وقت جوان تھا. علماء بتاتے ہیں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی آیات نہیں بدلی. یہی ایمان ہے ہمارا. یہ ایمان ہے کہ قرآن کے الفاظ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کی حرکات. میں اس سے بڑھ کر عرض کرتا ہوں میرا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن کی صفات بھی نہیں بدلی. جہاں 1400 سال پہلے رحمت عالم نے غنہ کیا تھا آج بھی قرائے کرام وہیں پر غنہ کرتے نظر آتے ہیں. میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کتاب انقلاب ہے. اور مجھے اقبال یاد آ گیا. فرمایا فاش گویم آنچے در دل مزمرست. ہائے میں کیا کروں، میں آج راستے میں انور سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے مدارس میں اب عبداللہ شاہ سے بھی بات ہوئی کہ ہمارے مدارس میں اب فارسی نہیں پڑھائی جا رہی. لیکن میرے اکابر علماء تو سمجھ رہے ہیں نا. فرمایا فاش گویم آنچے در دل مزمرست، فاش گویم آنچے در دل مزمرست، این کتاب نیست چیز دیگرست. اقبال کہہ رہے ہیں آؤ نہ میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاتا ہوں. قرآن کو عام کتاب نہ سمجھنا، یہ کوئی عام کتاب نہیں. اقبال کہتے ہیں میرے دل کی گواہی یہ ہے یہ تو کتاب انقلاب ہے. قرآن تبدیل ہونے نہیں آیا، قرآن تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن سے وابستہ ہو کر کمزور طاقتور ہو جاتے ہیں. قرآن سے وابستہ ہو کر بکریاں چرانے والے تخت و تاج کے وارث بن جاتے ہیں. قرآن سے وابستہ ہو کر مریض تندرست نہیں معالج بن جاتے ہیں. قرآن سے وابستہ ہو کر شقاوت پسند سعادت مند بن جاتے ہیں. قرآن دعوت دیتا ہے آؤ نا مجھے یاد کرو تمہیں حافظ بنا دوں. قرآن دعوت دیتا ہے آؤ نا مجھے سمجھو تمہیں عالم بنا دوں. میرے اسرار و رموز کو بیان کرو تمہیں مفسر اور خطیب بنا دوں. قرآن دعوت دیتا ہے میری عزت اور آن پر جان قربان کرو تو تمہیں شہید بنا دوں. اور میرے ابا جی کا جملہ نہ سناؤں تمہیں، وہ فرماتے تھے موت سب کو مار دیتی ہے لیکن شہید موت کو بھی مار دیتا ہے. میرے آقا کی تعلیمات نے شہادت کو حیات جاوداں میں تبدیل کیا ہے. آؤ تو صحیح نظر وابستہ ہو کے دکھاؤ نا محمد مصطفیٰ کے دامن سے. میں نے اس روز ٹھاکرا میں بھی عرض کیا تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی ساتھی وہاں موجود تھے یا نہ تھے، سبھی تھے. میں نے وہاں بھی عرض کیا کہ میرے آقا کے دین کی بنیاد ہے عقیدہ توحید. اللہ کرے کہ آپ علماء کے دیے ہوئے پیغام کو یاد بھی رکھا کریں. یہ بڑا ایک عجیب رواج بن گیا کہ بس ہم یہ سنتے ہیں کہ آواز کیسی ہے، انداز کیسا ہے، اشعار کیسے ہیں، الفاظ کیسے ہیں. کیوں بھائی؟ میں تو عبادت سمجھتا ہوں. یہ جو مجلس ہے، یہ جو محفل ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ہماری جنت الفردوس کا دروازہ ہے. میرے آقا نے امت کو جو تعلیمات دی ہیں سب سے عظیم تعلیم،
سب سے خوبصورت عقیدہ کہ انہوں نے انسان کے سر کو در در کا گداگر نہیں بننے دیا اور ایک ہی در کا بھکاری بنایا. وہ ایک روشن ضمیر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اگر آپ چاہیں تو کچھ سنا دوں. اللہ اکبر. مولانا تشریف لے آئے ہیں اور حضرت مجھے آپ کی تھکن کا احساس ہے. فرمایا خدا کے سامنے ہم کو جب عیسائی سکھائی ہے، جب عیسائی سجدہ ریزی. خدا کے سامنے ہم کو جب عیسائی سکھائی ہے، خدا کے سامنے ہم کو جب عیسائی سکھائی ہے، محمد مصطفیٰ نے ہم کو دانائی سکھائی ہے. میں اس کو عقل مند ہی نہیں مانتا جو عقیدہ توحید کا قائل نہ ہو. عقل مند تو کیا، وہ تو انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں، بل ہم اضل ہیں. کسی کے درد کو اپنا سمجھنا بھی عبادت ہے. ہاں تہجد پڑھنا بھی عبادت ہے، مانتا ہوں سجدے بھی عبادت ہیں، تسلیم کرتا ہوں قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے. ساری عبادات برحق، تمام ادائیں عبادت کی علی الرأس والعین، لیکن رب کعبہ کی قسم کسی روتے ہوئے انسان کے آنسوؤں کو پوچھ لینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے. ہسپتال میں داخل کسی مریض کی دوائی کا انتظام کرنا بھی اللہ کو بہت محبوب ہے. کسی کے درد کو اپنا سمجھنا بھی عبادت ہے. میرے آقا نے امت کو مسیحائی سکھائی ہے صلی اللہ. ہاں یہ تو ٹھاکرہ میں آپ کو سبق دے کر گیا تھا عزیز دوستو. سبحان اللہ بھی عظیم کلمہ ہے، لیکن جب میرے آقا کا نام نامی آئے، اس میں گرامی آئے، تو پھر بے قرار ہو کر یک بستہ نہیں، عشق رسول سے معمور صلی اللہ ہو. اور پھر امین گیلانی یاد آئے، فرمایا درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، درود ان کے لیے ہے، سلام ان کے لیے، تمام افضل و اعلیٰ مقام ان کے لیے. امین و صادق و احمد محمد و قاسم چنے خدا نے پسندیدہ نام ان کے لیے. اور یہ لطف دیکھیے ان کو بنا لیا فرزند. شاہ جی، شاہ انظر، یہ لطف دیکھیے ان کو بنا لیا فرزند، جو زید آیا تھا بن کر غلام ان کے لیے صلی اللہ. نہیں ابھی بھی کمی ہے عزیز دوستو. ابھی اچھا میں جب 2004 میں آیا تھا تب اوپن ایئر بیان ہوا تھا، لیکن آج تو آپ انڈر روف ہیں، یہاں تو آواز گونجتی ہے. یہاں تو درود پاک اتنا بلند ہونا چاہیے کہ فرش سے عرش تک گونج ہو جائے صلی اللہ. قرآن کریم انسانیت کی بگڑی بنانے آیا عزیز دوست، لیکن بگڑی بنے گی تب جب قرآن سے وابستگی رسمی نہیں حقیقی ہوگی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو محض تبرک اور ثواب کی کتاب سمجھا ہوا ہے. نہ اس سے ہماری دوستی ہے، نہ اس سے ہمارا یارانہ ہے. میں ابھی ماریشس کے سفر پہ تھا عزیز دوستو.
وہاں ایک کالج کے طلباء نے ریسیپشن دیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کوئی گہری گہری ثقیل ہیں اسد شاہ، مغلق باتیں نہیں سننا چاہتے، ہمیں تو آسانی سے بتاؤ کہ قرآن سے تعلق کیسے بن جائے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا قرآن سے تعلق اور قرآن سے دوستی کا وہی فارمولہ ہے جو انسان سے دوستی کا فارمولہ ہے۔ ہم جب کسی اجنبی سے پہلی ملاقات کرتے ہیں تو اس سے تعارف کے لیے گفتگو کرتے ہیں، جب تک گفتگو نہ ہو تعلق نہیں بنتا۔ آپ میں سے بہت سے احباب نے بس میں سفر کیا ہوگا، ٹرین میں کرتے ہوں گے، جہاز میں بھی گئے ہوں گے، بہت سے مسافر ہوتے ہیں ہمراہ، سب سے دوستی نہیں بنتی، تعلق اور دوستی اسی سے بنتی ہے جس سے آپ کیا کرتے ہیں۔ تو قرآن سے اگر آپ دوستی چاہتے ہیں، قرآن سے اگر رہنمائی چاہتے ہیں، قرآن سے اگر حقیقی تعلق چاہتے ہیں تو قرآن سے بھی ہم کلام ہو جائیے۔ میرا یہ دعویٰ ہے دنیا کا کوئی دوست اتنا با وفا نہیں جتنا قرآن با وفا ہے۔ مجھے 35 منٹ دیے گئے جن میں سے 10 منٹ گزر چکے ہیں، اور میں انشاءاللہ میرا مزاج یہ ہے کہ اپنے ہدف سے پہلے بات مکمل کرتا ہوں۔ آج کی اس مختصر سی ملاقات میں آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن سے کچھ سوالات کروں گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں ہمارے سوالوں کا جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ سب سے پہلا سوال، جب ہم کسی سے ملتے ہیں، تعارف کرتے ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ محترم آپ کا، کوشش کیجئے بولنے کی، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلا سوال ہوتا ہے محترم آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے قرآن کریم سے عرض کیا قرآن کریم ہمیں علماء نے نام بتایا ہے، قرآن نے نام بتایا ہے، اساتذہ نے نام بتایا ہے، والدین نے نام بتایا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ خود مجھے اپنا نام بتائیے۔ قرآن کریم نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید۔ کیا نام بتایا جی؟ میں نے کہا قرآن کریم آپ کا کام کیا ہے، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ فرمایا ھدی للمتقین۔ کس لیے آیا؟ اہل تقوی کی ہدایت۔ لیکن جو ترجمہ میں عرض کرتا ہوں وہ بھی آپ ذرا سماعت کیجئے۔ قرآن کہتا ہے میں جبوڑی والوں سے دوستی کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کہاں سے آئے ہو، مقام کیا ہے؟ فرمایا فی لوح محفوظ۔ کہاں سے آیا جی؟ میں نے کہا قرآن کریم کس نے بھیجا ہے دنیا میں؟ فرمایا تنزیل من رب العالمین۔ کس نے بھیجا؟ میں نے کہا قرآن کریم لے کر کون آیا ہے دنیا میں؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین۔ کون لایا؟ کس کا لقب ہے؟ یہ تو آپ نے جلدی جواب دیا کہ کہیں اسرائیل منہ سے نہ نکل جائے۔ میں نے کہا قرآن کریم میں اردو بات کرتا ہوں، آپ کون سی بولتے ہیں؟ یہ ہند کو بات کرتے ہیں، گوجری بھی بولتے ہیں۔ کے پی کے میں پشتو میں بات ہوتی ہے، فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے، ساری دنیا میں مختلف زبانیں ہیں قرآن۔ اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس زبان میں نازل ہوئے ہو؟ قرآن کریم نے فرمایا بلسان عربی مبین۔ میں کسی عام زبان میں نہیں آیا، میں تو اللہ اور رسول اللہ کی زبان میں آیا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کریم کب آئے ہو؟ قرآن نے فرمایا مہینہ بتاؤں کہ رات بتاؤں؟ میں نے کہا پہلے مہینہ بتائیے نا۔ قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کون سا مہینہ؟ میں نے کہا قرآن اب رات بھی بتاؤ نا کس رات میں آئے ہو؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کس رات میں آیا؟ میں نے کہا قرآن نام بھی بتا دیا آپ نے، مقام بھی معلوم ہو گیا، بھیجنے والے کی بھی خبر مل گئی، لانے والے کا بھی علم ہو گیا، زبان بھی بتائی آپ نے، مہینہ اور رات بھی معلوم ہو گیا،
ساری تفصیلات بتائیں آپ نے قرآن. اب ذرا یہ بھی تو بتاؤ نا کس پر نازل ہوئے ہو؟ تو قرآن کریم نے چمکتے ہوئے مہکتے ہوئے جواب دیا نزل علی محمد صلی اللہ. میں نے کہا قرآن محمد کون ہے؟ ان کا بھی تو تعارف کروائیے نا. ویسے تو ہمارے نبی کا نام خود ہی اپنا تعارف ہے. ایسا خوبصورت نام اللہ نے تجویز فرمایا ہے اپنے محبوب کے لیے کہ دنیا کے ہر انسان کے ہونٹوں کو پابند کیا ہے جب تک 2 دفعہ بوسہ نہیں دو گے نام لینے کی اجازت نہیں ہوگی. بولیے نا ذرا, پھر بولیے ذرا جم کے اکٹھے ہو کر بولیے سبحان اللہ. ایسا نام ہے پوری کائنات کے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے. میرے عزیز دوستو, اجمیر میں ایک ہندو شاعر تھا, اس کا نام تھا کیلاش چندر. کیا نام تھا جی؟ بہت اچھا شاعر تھا. کسی نے اسے بتایا کہ ایک محفل مشاعرہ ہونے لگی ہے شہر میں جس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نعتیہ مشاعرہ ہو. تو اس نے سوچا دل میں کہ شاعر تو میں بھی ہوں, مسلم نہ ہوا تو کیا ہوا, میں بھی جاتا ہوں میزبانوں سے اجازت طلب کرتا ہوں, اگر مجھے موقع مل جائے کچھ کلام سناؤں گا تو میں بھی مشہور ہو جاؤں. یہ کمبخت شہرت بھی تو آج کل معراج بنی ہوئی ہے. میں ابھی دوستوں کو بتا رہا تھا, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تسہیل المواعظ میں لکھا ہے کہ خطیب 3 مواقع پر ہلاکت کے قریب ہوتا ہے. پہلا موقع جب اس کے نام کے ساتھ القابات لگائے جاتے ہیں, اس کو بلانے کے لیے اسٹیج پر. ساتھ ہاں بس میرے والد بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں داعی ہوں اور مبلغ ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں, نہ بلبل نہ شیر. وہ فرماتے تھے انسان رہنے دو خدا کے لیے. دوسرا موقع جب اس کی بات پر نعرہ لگے تو اس کا نفس اسے ہلاک کرتا ہے, بڑی بات کی ہے, بڑا کمال ہے تجھ میں. اور تیسرا موقع جب لوگ اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں اور ہجوم ہوتا ہے, اس وقت اس کا نفس اسے ہلاک کر دیتا ہے. اس نے کہا مسلم نہیں تو کیا ہوا, شاعر تو ہوں نا. آیا میزبانوں کے پاس اور کہنے لگا محترم اگرچہ آپ مسلمان میں ہندو, میرا کوئی حق تو نہیں بنتا, نعتیہ مشاعرہ ہے, آپ کے نبی کی تعریف ہونی ہے, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر کچھ کلام عرض کروں, تو کیا آپ اجازت دیں گے؟ تفصیل میں جائے بغیر میں مختصر کرتا ہوں. میزبان کہنے لگے کیلاش تو ہندو ہے تو کیا ہوا, ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے, وہ تو ما ارسلناک الا رحمۃ وہ جیسے ہمارے نبی ہیں تمہارے بھی نبی ہیں. آؤ تم ہم سے اجازت طلب کرتے ہو, ہم تمہیں مہمان خصوصی بنانے کا اعلان کرتے ہیں. مقررہ دن پر محفل سج گئی, ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا جیسے بحمد اللہ آپ سب. دل دھرنے کو جگہ نہ تھی, ہر شخص یہ سننا چاہتا تھا کہ ایک ہندو نبی کی تعریف کیسے کرے. شعراء آتے رہے, اپنی اپنی باری پر کلام سنا کر جاتے رہے. اتنے میں نام پکارا گیا کہ اب آپ کے سامنے ہماری آج کی مجلس کے مہمان خصوصی جناب کیلاش چندر صاحب تشریف لائیں گے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام سنا. مسلمان سوچ رہے تھے کہ ہندو ہے کمبخت, کوئی پلا ہوا تن و من پہلوان ہوگا اور چہرے پر کفر کی ظلمت کی نحوست کے آثار ہوں گے. لیکن بڑا عجیب منظر سامنے آیا. جب کیلاش کا نام لیا گیا تو وہ تن و من پہلوان نہیں تھا, منہنی سا نوجوان تھا, اور اس کے چہرے پر کفر کی ظلمت نہیں تھی, رحمت عالم کا نور چمک رہا تھا. میرے آقا کی سنت کا نور چمک رہا تھا. لرزتے ہوئے قدموں سے سٹیج پر آیا, کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے مائک پکڑا, اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جیب سے وہ کلام نکالا جس پر مجمع کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا. تو دل کرتا ہے آپ کو بھی 1-2 اشعار سنا دوں, لیکن ایسے نہیں جیسے آپ خاموش بیٹھے ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، مدینہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، وارث جنت بھی یہیں ہے، صلی اللہ دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے۔ جبوری کے روشن ضمیروں، ایک ہندو کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہر جگہ موجود پیر نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود مرشد نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود فقیر نہیں ہوتا، ہر جگہ موجود کون ہے؟ ہاں بھائی، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو وہ جواب نہیں ہے جو عبد المجید ندیم نے آپ کو سکھایا۔ یہ کیا بات ہے؟ ابھی سے بھلا دیا۔ اور انشاءاللہ میں نے اس دن ٹھاکرا میں بھی کہا تھا، ہم اپنے ابا کا حلالی خون ہیں، سچے جانثار ہیں، جان جاتی ہے تو چلے جائے، ابا کا سبق نہیں بھولنے دیں گے انشاءاللہ۔ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ، پھر پتہ تو ہے آپ مجھے کیوں پریشان کرتے ہو بھائی؟ سبق یاد تو ہے آپ کو، کبھی کبھی مرور وقت کی گرد آ جاتی ہے، چلو یاد دہانی ہو جائے۔ ہر جگہ موجود کون، اور ہی پر ایسی ضرب لگاؤ کہ ہمارے مولانا لاہور تک ان کے کانوں میں گونجتا رہے، اللہ۔ یہی مابہل امتیاز ہے اہل باطل میں اور اہل حق میں۔ اہل باطل کہتے تھے، کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد کے غلام کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے۔ اہل باطل کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور رحمت عالم کے غلام کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے۔ بس کہتے ذرا گھبرا گھبرا کے، شرما شرما۔ اور ویسے بھی جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے آج کل تو بولتی ہی بند ہے۔ دنیا کا عقیدہ ہے، یہ کلاش کی سنو مسلمانوں، دنیا کا عقیدہ ہے اور میرا بھی یقین ہے کہ جو ذات ہے مدینہ میں کہیں اور نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ نا جبوڑی والو، ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ ابھی اس دن ٹھاکرا والوں نے حیران کیا، میں نے نقد دعا دی تھی ان کو، اور وہ دعا لیے بیٹھا ہوں دل میں آپ کے لیے۔ ان سے بڑھ کے آپ نے جواب دینا ہے۔ وہ تو آپ کے مقابلے میں میدان پہ تھے، آپ پہاڑوں پر ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ میں بنجوسا میں تھا گزشتہ جمعہ، انہوں نے بتایا جی 7000 فٹ کی بلندی پر ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ کی ولایت تو ثابت ہو گئی بحمداللہ۔ ہم سے کم از کم 7000 فٹ آپ کا ایمان بھی بلند ہے، آپ کا تقویٰ بھی بلند ہے بھائی۔ تو مجھے تو اب حیا آ رہی ہے آپ سے کہتے ہوئے بار بار کہ اونچا پڑھو۔ اتنا اونچا کہو نا عزیز دوستو کہ عالم ارواح میں غلام نبی شاہ کی روح کو بھی پہنچ جائے، عبد المجید ندیم شاہ کی روح تک بھی چلا جائے، اور ہمارے خطیب اسلام سید عبدالعزیز شاہ کی روح تک بھی چلا جائے۔ ہر جگہ موجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر کون ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حق تعالیٰ نے ساری غلط فہمیوں کو دور فرمایا اور اعلان کیا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ جب تم حالات کے اندھیروں میں پھنس جاتے ہو، جب تم حالات کے بھنور میں تمہاری کشتی ڈولنے لگتی ہے اور تم ہر طرف سے نا امید ہو کر آنکھیں بھیگ کر تم اپنے رب کو پکارتے ہو، اس وقت تمہاری دستگیری کرنے والا مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے مشکل کشا؟ مشکلات میں کس کو پکارو گے جبوڑی والو؟
وعدہ کرو آج میرے ساتھ، مرنا پڑا تو مر جائیں گے، جلنا پڑا تو جل جائیں گے، ریزہ ریزہ ہونا پڑا تو ہو جائیں گے، لیکن مشکلات میں کسی اور کو نہیں پکاریں گے، مشکل کشا کون؟ کلام تو اور بھی ہے کیلاش کا، میں آخری شعر سناتا ہوں۔ جس نے اس کی کایا پلٹ دی، جس نے اس کی کایا پلٹ دی، میں آپ کو بتا رہا تھا اللہ نے اپنے نبی کا نام کیسا بنایا۔ کام کی بات تو پھر اگلی ملاقات میں، زندگی رہی تو۔ آخری شعر اس نے کہا، کہتا ہے نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، نہیں سبحان اللہ نہیں، صلی اللہ ہے، نام محمد سے مجھے حسن عقیدت، اب کفر میرا کفر نہیں حاصل دی ہے، کلام مکمل کر لیا، کاغذ لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا، دونوں ہاتھ بلند کر لیے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، جسم لرزہ در اندام ہے، کہنے لگا مسلمانوں مجھے مبارکباد دیجیے نا، میں تو کلام لکھنے بیٹھا تھا، رب نے میرا کام بنا دیا۔ تم سب گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں کیلاش چندر نہیں، آج کے بعد میں محمد کا غلام بن گیا ہوں۔ اور کیلاش بھی کہنے لگا، سارا مجمع بھی پڑھنے لگا، اور میرا دل چاہتا ہے آج تم بھی میرے ساتھ پڑھ کر دکھاؤ، لا الہ اللہ کرے کہ آپ کے ایمان کو زندگی مل جائے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، مثل الذی یذکر والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے، اور جو اس ذکر سے محروم ہیں نہیں جی، انہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مردہ نہیں کہتا ہوں، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، ادھر میری طرف دیکھنا، شفاعت کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے محبوب وہ کون خوش نصیب ہے، ہاتھ دو یار، پانی کیا کرتے ہیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا، من قال لا الہ مخلصا بقلبی، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں، اللہ کی محبت میں بے قرار ہو کر کہے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے، میرے الہ تیرے سوا، کوئی داتا نہیں نہ کوئی دوسرا، مشکل کشا کون ہے ہم سب کا داتا، کون ہے ہم سب کا معبود، کون ہے سجدوں کے لائق مسجود، کون ہے ساری تفصیلات جاننے والا علام الغیوب۔ تو پھر جب یہ عقیدہ رکھتے ہو تو گھبرا کے کیوں کہتے ہو، بے قرار ہو کر علماء کو اپنے ایمان کا گواہ بناؤ نا، لا الہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کی اس ملاقات میں نے آپ سب کا نمائندہ بن کر قرآن کریم سے چند سوالات کیے، بہت سے اور سوالات بھی دل میں رکھتا ہوں، لیکن چند سوالات کیے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا قرآن نے آپ کو سوالوں کا جواب دیا کہ نہ دیا؟ آپ نے نام پوچھا، اس نے بے تکلف بتایا، آپ نے کام پوچھا، اس نے بے تکلف بتایا، ہر سوال کا جواب قرآن نے دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن سے دوستی میں دیر ہماری طرف سے ہے، قرآن کی طرف سے نہیں۔ قرآن آج بھی منتظر ہے ہماری بگڑی بنانے کے لیے، قرآن آج بھی منتظر ہے ہماری شقاوت کو سعادت سے بدلنے کے لیے،
اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، دنیا کا ہر رشتہ کسی نہ کسی موڑ پر اکیلا چھوڑ دیتا، دنیا کی ہر دوستی بے وفا ہو جاتی ہے، قرآن وہ واحد دوست ہے جو نہ دنیا میں تنہا چھوڑتا ہے نہ آخرت میں اکیلا چھوڑے گا۔ تو آج کی اس ملاقات میں ہاتھ بلند کر کے تمام علماء کے سامنے وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد قرآن سے دوستی پکی کریں گے، انشاءاللہ آج کے بعد قرآن سے یاری پکی کریں گے انشاءاللہ۔ ضرور بنائیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، ضرور بنائیے انجینئر، ضرور سکھلائیے ان کو سافٹ ویئر انجینئر بنائیے، لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ فرمائیے تاکہ وہ آپ کے بھی وفادار بنے، اللہ کے بھی عبادت گزار بنے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اپنے عزیز 24 طلباء کو جنہوں نے اللہ کی اس امانت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اور بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارہ کے محتمم کو، اس ادارہ کے نائب محتمم کو، اور تمام مدرسین اور منتظمین کو۔ اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور تا قیامت اس ادارے کو اسی طرح قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ